اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور انسان کی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام قادر، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان پروگرام افطار ٹرانسمیشن۔ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ مہمان قاری عبدالخالق سعیدی صاحب ہیں اور ثنا خان مصطفیٰ کامران قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آج اس پروگرام کے حوالے سے جو رمضان کی ٹرانسمیشن افطار چل رہی ہے، اس حوالے سے آج ہم اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں گے اور حمد باری تعالیٰ کے لیے ہم مدعو کریں گے مومن کامران قادری سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے رنگ رنگ 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 یا اللہ 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 حق لا الہ الا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ پر لا الہ الا اللہ یا 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 اللہ حق لا الہ الا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ مولا دل کا سنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا سنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ یا اللہ 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 حق لا الہ الا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اور کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ
الہ الا اللہ یا 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 اللہ حق لا الہ الا اللہ یا اللہ یا اللہ اور پنجتن جو خادم مولا علیت ماتھ مرا پنجتن جو خادم مولا علیت ماتھ مرا ورد زبان تو چھونا گجے ورد زبان تو چھونا گجے چاہو لا الہ الا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے رنگ رنگ 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سبحان اللہ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ۔ یہ تھے محمد کامران قادری جس نے حمد باری تعالیٰ سنایا، اور قاری عبدالخالق سعیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے کچھ سوالات ہم پوچھیں گے۔ قاری صاحب، تقویٰ کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں، تقویٰ کیا ہے؟ جی، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ خدا سے ڈرتے رہنا، بچنا اور محتاط رہنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں یعنی خدا سے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ڈرتے رہنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور تقوی کے حوالے سے تو قرآن پاک میں بے شمار آیت کا نزول ہوا ہے، جیسا کہ ان اولیاءہ الا المتقون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور متقی انسان کیسے بنتا ہے؟ جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو پھر اسی سے ہی انسان متقی بن جاتا ہے۔ اور کسی نے کسی سے پوچھا، کہا کہ تمہیں جہاں خدا دیکھنا چاہے، تمہیں اللہ رب العزت جہاں تمہیں دیکھنا چاہے وہاں تم پائے جاؤ، اور جہاں تمہیں نہ دیکھنا چاہے اور تم وہاں نہ پائے جاؤ، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور بتائیے، آپ نے پچھلی کتابوں کو بھی پڑھا ہے اور قرآن کو بھی پڑھا ہے، لیکن بتائیے کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کبھی ایسی وادی سے گزرے ہو جس کی جھاڑیاں کانٹے دار ہوں؟ تو اس شخص نے کہا کئی بار گزرا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگرچہ آپ ایسی وادی سے گزرے اور کانٹے دار جھاڑیوں سے بھی گزر ہوا آپ کا، لیکن آپ بتائیے کہ آپ کس طرح اس کانٹے دار جھاڑی سے بچے، کس طرح بچ پائے آپ؟ تو اس شخص نے کہا جب میں کانٹے دار جھاڑی سے گزرا اور کئی بار گزرا ہوں، میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسے ہی ہے کہ دنیا میں آپ زندگی ایسے گزارو، کوئی ایسا عمل نہ کر جاؤ کہ جس سے آپ کے سارے اعمال تار تار ہو جائیں۔ تو انسان
دنیا میں بھی رہتا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور جب انسان یعنی تقوی ایک ایسی چیز ہے، کوئی ایسی چیز آ گئی شریعت کے حوالے سے جہاں مباہلہ ہو گیا، شک ہے کہ یہ جی ایک پتہ نہیں حرام ہے یا حلال ہے، ایک شک کی بات کی جا رہی ہے. اگر انسان اس کو حرام سمجھ کر چھوڑ دے تو اسی کو تقوی کہتے ہیں. اور ایسے تو بے شمار واقعات ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ کے خلیفہ آئے، خلیفۃ المظفر، آ کر آپ کو 4 دیناروں کی تھیلیاں بھری ہوئی پیش کر دیں. جب آپ کے آگے پیش کی تو آپ نے ان تھیلیوں کو ایسے دبایا، ایک تھیلی دائیں ہاتھ میں لی اور ایک بائیں ہاتھ میں لی. آپ نے قوت غوثیت سے ایسے دبایا کہ جناب اعلیٰ خون بہنے لگ گیا، خون نکلنے لگ گیا. تو آپ نے فرمایا اے خلیفۃ المظفر، اگر آج مجھے تمہارے آل رسول ہونے کا حیا نہ ہوتا، تم آل رسول نہ ہوتے، تو میں ان تھیلیوں کو، ان شاپروں کو ایسے دباتا کہ تمہارے محلات کو بھی یہ خون ڈبو کر بہا کر لے جاتا. تو یہ ہے تقوی. تو گرامی قدر، تقوی جب انسان اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ برگزیدہ اور متقی انسان بن جاتا ہے. اور پھر جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے تو بڑے انعام ہیں، اور انہی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم انہی لوگوں کے اوپر، ان کے نقش قدم پر چلو. جس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، جس قدر انہوں نے اپنی زندگیاں بسر کی ہیں، تم بھی ویسے ہی چلو، ان کے دامن کو تھام لو. اگرچہ ان کے دامن کو تھام لو گے تمہاری یہاں بھی بگڑی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان چند کلمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. جی ناظرین، سبحان اللہ، یہ تھے قاری عبد الخالق سعیدی صاحب. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، دیکھتے رہیے پیغام رمضان افطار ٹرانسمیشن HNN نیوز پر. ویلکم بیک ناظرین، پیغام رمضان افطار ٹرانسمیشن HNN نیوز پہ جاری ہے. نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے محمد کامران اتاری سے گزارش ہے کہ وہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. جبھی میری وہ سنگے تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگے تمہارا
یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ۔ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ غلامان نبی ہوں حشر میں پہچان جائیں گے، غلامان نبی ہوں حشر میں پہچان جائیں گے
کہ ہوگا حشر میں بھی ایک نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ جب میری ہو سنگے دل تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ جی یہ تھے محمد کامران اتاری جس نے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی اور اب قاری عبدالخالق سعیدی صاحب سے سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں اللہ رب العزت جل شانہ امن والہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فیض مقرر فرمایا ہے یعنی آپ کو ہم نے خلق عظیم عطا فرمایا ہے ایسا خلق جو ایسا کسی کو عطا نہیں فرمایا میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ سے میں بات کروں تو بات بڑی طویل ہو جائے گی کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے بڑے دشمنان اسلام کو اخلاق حسنہ سے اپنا بنایا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے لیے تو میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے مولا آپ کو جو ان دونوں میں سے پسند ہو اسے اسلام کے لیے پسند فرما اسے اسلام کی دولت عطا فرما لیکن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، عدالت لگی ہوئی تھی، سارے صحابہ جمع ہیں، اور وہ اکرمہ اچانک سے بس چلتے چلتے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ پہنچا، اور وہ بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل، حسن و جمال کا پیکر۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اکرمہ تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے حسین و جمیل ہو، پر میں چاہتا ہوں جس طرح تمہارا یہ حسن ہے، حسن جمال کے تم پیکر ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ جب یہ بات کی تو اکرمہ دوڑتے ہوئے اپنے بت خانے میں جا پہنچے، یعنی ڈر کے مارے، خوف کے مارے۔ سنتے تھے نا کہ جو بھی ان کے دربار میں چلا جاتا ہے پھر انہی کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو کتب میں، احادیث شریف میں کئی بار لکھا ہے کہ جہاں سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے تھے تو کئی دنوں تک اس گلی میں، اس کوچے میں آپ کی خوشبو مہک آتی رہتی تھی۔ تو اکرمہ دوڑتے ہوئے اپنے بت خانے میں گئے، جا کر اپنے بتوں سے کہا، آواز لگائی کہ اے میرے خداؤ، اے میرے بتو، آج میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا تھا، انہوں نے مجھے دعوت دے دی کہ تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، لیکن اے میرے خداؤ تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے دین کو چھوڑ بیٹھوں اور میں ان کا دامن تھام لوں۔ اور بتوں سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی، اور وہ ایک بت گرا۔ جب گرا تو غیب سے آواز آئی کہ اے اکرمہ، جو تم ان کے متعلق سوچ رکھتے ہو وہی سوچ ہمارے لیے رکھو، ان کے بارے میں نہ رکھو، ان کے متعلق یہ خیالات نہ رکھو۔ اور وہاں سے بھی ڈر کے مارے، وہاں سے نا امید ہو کے سمندر کے کنارے پہنچا۔ جب سمندر کے کنارے پہنچا، جا کر وہاں بھی یہی آواز لگائی کہ اے سمندر تو مجھے بچا لے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آج پہنچ گیا تھا، میرے خدا تو مجھے نہ بچا سکے، لیکن آج میں تیرے ہاں پہنچا ہوں، مجھے بچا لے۔ اور سمندر کے اندر اکرمہ نے چھلانگ لگائی تو پھر سمندر نے اچھال کر باہر پھینک دیا۔ جب باہر پھینکا پھر سمجھ گیا، دل کی دنیا بھی بدل گئی۔ دوڑتے دوڑتے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آ پہنچا اور آ کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری پچھلی بقیہ زندگی، پچھلی جو زندگی میری گزر گئی ہے اس کی بھی میری معافی کروائیے، آج مجھے اسلام کے اندر داخل فرما دیجئے، کلمہ پڑھوا دیجئے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھوا کر اسلام کے اندر داخل فرما دیا۔ تو پھر یہاں پر ایک عاشق نے، ایک شاعر نے قلم اٹھائی، کہا کہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے ہو گئے۔ اسی طرح حاتم طئی کی بیٹی، ایک کافر کی بیٹی ہے، گرفتار ہو کر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئی، سر سے دوپٹہ اتر گیا، سارے صحابہ جمع ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل کر گئے، اپنی کملی والی چادر اتار کر حاتم طئی کی بیٹی کے سر پر رکھ دی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک امی و ابی، میرے ماں باپ قربان ہوں آپ کے اوپر، یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے، آپ اس قدر اپنی کملی والی چادر، ایک پاک چادر جو آسمانوں سے آئی ہے، وہ آپ حاتم طئی کی بیٹی کے سر پر رکھ رہے ہیں، ایک کافر کی بیٹی کے سر پر رکھ رہے ہیں۔ تو سنیے، اخلاق کی بات پوچھی ہے نا غلام قدر بھائی نے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق حسنہ کیا ہے، ہمیں کیا تعلیم دی ہے، ہمیں کیا درس دیا ہے کہ کس قدر اپنے اخلاق کو اپناؤ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، میں بھی سمجھتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں یہ ایک کافر کی بیٹی ہے، لیکن سنو، بیٹی کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ تو جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا، یہ اخلاق حسنہ اپنایا جو اللہ رب العزت نے خلق عظیم پر آپ کو فیض فرمایا ہے، تو حاتم طئی کی بیٹی یعنی کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ تو یہ کیا نتیجہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کا تھا؟
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اخلاق حسنہ عطا فرمائے. ویسے ہی جس طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، درس دیا ہے، ہمیں بھی ویسے ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے قاری عبدالخالق سعیدی صاحب جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے حوالے سے کچھ بتا رہے تھے. اپنے ہوسٹ غلام قادر کو دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک، اور دیکھتے رہیے HNN نیوز پیغام رمضان افطار ٹرانسمیشن. اللہ حافظ.